الله عليه وسلم۔ السلام علیکم دوستو، زندگی کے سفر میں کبھی کبھی ایسا وقت بھی آ جاتا ہے جو سوچا ہوا تھا وہ نہیں ملتا، جس کام کے لیے کوششیں کی تھی وہ کام اٹک جاتا ہے، کامیابی چاہتے ہیں پر کامیابی نہیں ملتی، تب انسان کا دل بے بس اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ آخر کار وہ تلاش کرتا ہے ان چیزوں اور راستوں اور سبب کو جو اس کے دل کو قرار اور سکون دے سکے۔ اگر تم بھی تلاش میں ہو ایسے خاص نشانی اور اشاروں کی جو ظاہر کرتے ہو کہ عنقریب تمہاری ساری خوشیاں تمہاری زندگی میں کامیابی بن کر داخل ہونے والی ہے، تو سنو، میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، یقیناً تم کو اپنے مال اور جانوں میں ضرور آزمائیں گے، اور یقیناً تم ان لوگوں سے جنہیں تم پہلے سے کتابیں دی گئی ہیں، ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا ضرور بہت سی ایذائیں سنو گے۔ اگر تم صبر سے کام لو اور متقی بن جاؤ تو یہ ہمت کے کاموں میں سے ہیں۔ جان رکھو، ہم خوش ہونے کے لیے بڑے بڑے لمحوں اور کامیابی کا انتظار کرتے ہیں، اور کتنے چھوٹے چھوٹے ملنے والے لمحوں کو ہم گوا دیتے ہیں۔ جان دو، تم چاہتے ہو کامیابی کی کنجی اور ماسٹر کی، جس کے حاصل کرتے ہی تم اپنے رب کے لاڈلے بن کر، اپنی رب کی رضا کے مستحق بن کر، اپنے مقدر کے تمام بند دروازوں کو کھولنے والے بن جاتے ہو، تو سنو، جب تم اپنے ہو یا دشمن ہو جو بھی ملے تب تم اسے مسکرا کر ملنے والے بن جاتے ہو، اور اپنے تکبر کو توڑ کر عاجزی اختیار کرنے لگ جاتے ہو، تو یہ وہ صفات ہے جو تم کو تمہاری سوچ سے بھی زیادہ تیزی سے اپنے مقصد میں کامیابی دلانے والی ایک کھلا ہوا خاص اشارہ ہے، جن کے وجود میں آتے ہی کامیابی تمہارے قدموں کو چومے گی۔ جب انسان اکڑ کر چلتا ہے، لوگوں سے منہ بنا کر باتیں کرتا ہے اور اپنے آپ کو ایسا سمجھنے لگتا ہے جیسا اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو یہ فرعون اور قارون والی صفات ہے جو تمہیں زندگی کے اندھیروں میں اور غمگین دنوں تک لے جانے والی ہے۔ سنو، میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات کرنے والے اور زمین پر اکڑ کر چلنے والے اور خود پسند شخص کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ جان رکھو، تمہارے رب کی رضا کے بغیر تمہارا کوئی کام نہیں بن سکتا، اور نہ ہی کوئی پرسان حال ہے۔ تمہارے رب کا تم سے راضی ہو جانا ہی تمہاری کامیابی کا راز ہے، کامیابی کی کنجی ہے۔ تمہارے ارمان، تمہاری امید، تمہاری دعا کا کمال سب تمہارے رب کی رضا پر موقوف ہے، کیونکہ وہی تو بادشاہ ہے جس کے حکم پر آسمان کے چاند اور ستارے اور سورج بھی اپنے کاموں پر لگے ہوئے ہیں، اور اسی نے تو بے شمار طرح طرح کے رنگ برنگی حسین اور خوبصورت چیزیں تمہارے زیر حوالے کر دی ہے، اور تمہارا رب ہی تو ہے جو سب کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور پھر سب کو دوسری دفعہ بھی پیدا کر دے گا، اور تمہارا رب ہی تو ہے جو تم کو آسمان اور زمین کی طرح طرح سے رزق عطا فرماتا ہے۔ بے شک عقل والوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں موجود ہے۔ جان رکھو، اگر آج تم اپنی زندگی کے کٹھن دنوں سے مایوس ہو کر اپنی یہ سوچ بنا رہے ہو یہ کیسے زندگی گزر رہی ہے، شاید میرا نصیب اور میرا مقدر ہی روٹ گیا ہے، تو اتنا جان رکھو، تمہارا رب خالق کائنات ہے، وہ دنیا کو وجود دینے والا ہے۔ ان کا ایک کن کہنا ہی تمہاری زندگی کے موڑ کو بدل کر تمہارے لیے انگنت خوشیوں کا آغاز شروع کر سکتا ہے، اور ایسے ذریعے اور وسیلوں سے مدد کر سکتا ہے کہ انسان خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ تمہارا رب جو خود چاہتا ہے ان کو وجود دے دیتا ہے، بس اس کے ایک کن کی تو بات ہے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کامیابی ملنے میں بہت دیری ہو رہی ہے اور تم سے اور زیادہ صبر نہیں ہو رہا ہے، تم تھک سے گئے ہو، تو جان رکھو، بے شک وہ کریم رب تمہیں نواز ہی دے گا، لیکن اس کے کام مصلحت اور حکمتوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں اللہ کی مصلحت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا کہ اللہ ان کے لیے دریا کو پھاڑ کر 12 راستوں کو تقسیم کرنے والا ہے، لیکن اللہ نے راستے بنا دیے جن سے ان کا یقین اللہ پر اور
پختہ ہو گیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا جانتے تھے کہ اس کا رب اس کے لیے آگ کے دریا کو گلزار باغیچہ بنانے والا ہے؟ نہیں نہیں، انہیں تو صرف اتنا یقین تھا کہ میرا اللہ مجھے چھوڑنے والا نہیں ہے، یہ ان کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی مدد کرے گا ہی۔ ایسے ہی جب ہمارا رب ہماری ساری دعائیں، ہمارے سجدے اور ہمارے صبر کا سیلا سامنے لا کر رکھ دے گا، تب ہمارا یقین اور پختہ ہو جائے گا اور وہ ہمیں تیری کے پیچھے کی مصلحت بھی سمجھا دے گا۔ بس یہ یقین رکھنا ہے کہ وہ قادر مطلق اللہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جس طرح چاہے ہمارے سارے غموں کو خوشیوں سے بدل سکتا ہے۔ اور جان لو کہ یہ خوشیاں ملنے کا خاص اشارہ اور علامت کیا ہے؟ جب تم شکل اور حقیقت کے فرض کو واضح طریقے سے سمجھ جاؤ گے نا، اور اپنا رخ شکلوں کی بجائے حقیقت کی طرف موڑ دو گے نا، تب تمہارے لیے بہت ساری چیزیں کھلتی چلی جائے گی۔ تم حقیقت کو جان جاؤ گے، تمہارا سچا خیرخواہ کون ہے اور کون نہیں ہے۔ اگر تم گرنے کے قریب ہوگے تو تمہارا رب تمہیں سنبھال لے گا، تمہیں گرنے نہیں دے گا، کیونکہ اکثر دھوکہ دینے والی چیزیں تمہیں اس سمت پر دھکیلنا چاہتی ہے جہاں ہلاکت کے گہرے گڈھے تمہاری زندگی کو تار تار کر کے اندھیروں میں دھکیل سکتے ہیں، مگر اللہ اپنی رحمت سے تم کو وہ حقیقت روشن کرے گا جن سے تمہاری حقیقی خوشی ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اللہ سے بڑا تمہارا کوئی خیرخواہ نہیں، وہ تو تمہاری بھلائی چاہتا ہے، اور وہی تو ہے جو تمہیں اندھیروں سے کھینچ کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ جان رکھو، اگر نا امیدی اور مایوسی تمہارے دل کو اندر سے تار تار کر رہی ہے تو سنو، تمہارے رب نے اپنی قدرت اور اپنے علم سے تمہیں اندر اور باہر سے جکڑا ہوا ہے، اور نہ ہی تمہارا وجود کوئی اتفاقی حادثہ ہے، اور نہ ہی تمہارے رب نے تم کو بے مقصد دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ جان دو، تمہارا رب اپنی بنائی ہوئی تخلیق کو توڑ پھوڑ کر پھر سے بنا دینے سے عاجز نہیں ہے۔ وہ حالات کے برے رخ کو جب چاہے، جہاں سے چاہے، جس وقت چاہے منٹوں کے اندر پلٹ سکتا ہے، اور یہ تمہارے رب کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ جان رکھو، اگر تم اپنی قسمت کو بدلنا چاہتے ہو نا، تو اپنے تمام بگڑے ہوئے معاملات کو دنیاوی سہاروں کی بجائے اللہ کی رضا کے اوپر بھی بھروسہ کرنا سیکھو۔ یہ ایک خاص اشارہ اور علامت ہے کہ تمہارا رب تمہیں برے سے برے حالات سے گزار کر تمہاری مرزا کی ہوئی خوشیوں کو دور کر کے تمہیں حقیقی خوشیاں نصیب کرنے والا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اس خدا پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کو بیان کرو، اور جان دو کہ اللہ کی مدد کے ساتھ ہی قدرت کے سارے کرشمے تمہارے قریب ہوتے ہوئے نظر آنے والے ہیں۔ تمہاری ان اعلیٰ صفات کی بدولت ہی تمہیں لامحدود خوشیاں ملنے والی ہے۔ اگر تم اپنے دل کی خوشی اور راحت چاہتے ہو نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کسی مومن کو خوش کر دینا، اور چاہے کچھ لمحوں کے لیے صحیح، اس کے دل میں راحت ڈال دینا، اس کو خوش کرنا نوافل ادا کرنے سے زیادہ ثواب دینے والا ہے۔ اور یقین رکھنا، جب تک تم دوسروں کی راحت کا ذریعہ بنتے رہو گے، تمہارے اوپر کبھی بھی زوال اور برائی نہیں آ سکتی۔ جان رکھو، تمہارے صبر برداشت کرنے کی یہ طاقت تمہارے یقین کو پختہ کر دے گی، اور تمہیں ان خوش نصیب بندوں کے اندر شامل کر دے گی جو اللہ کے خاص مقرب اور لاڈلے بندے ہوتے ہیں۔ اس کا فضل بہت ہی بڑا ہے۔ مطمئن ہو جائیے، تم اللہ کے خاص بندے اور لاڈلے بن چکے ہو، جس کے لیے ان قریب وہ مہربان رب اپنی رحمت کی ایسی گھٹائیں برسائے گا جس کی جھلک سے تمہارا ہر غم خوشیوں کے اندر تبدیل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہماری دلی دعائیں آپ سبھی بہن بھائیوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالی شان آپ سب کی ہر پریشانیوں کو دور فرمائے، اپنے خزانے غیب سے تمام کی دلی مرادوں کو پورا فرمائے، آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ دوستو، ویڈیو کو شیئر بھی کریں ان لوگوں کو جو لوگ حالات اور پریشانی سے غمگین ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کسی کو یہ ویڈیو شیئر کرنا اس کے دل کو خوشی پہنچانے کا ذریعہ بن جائے، اور آپ خیر پھیلانے کا ذریعہ بن جاؤ گے انشاءاللہ۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کر دے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے کہ ہمارے ساتھی ہماری ویڈیو کو پسند فرما رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔